الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. پیچھے چونکہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کا حکم آیا، آگے کچھ حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو اس آیہ مبارکہ کے اندر اور اس آیہ مبارکہ میں بھی کچھ حج کے احکام بیان ہوئے، تو لوگوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا چاند کے بارے میں. یہ ذہن میں رہے، ہم تو چاند ہی کیا دیتے ہیں، پہلی تاریخ کا ہو یا 14ویں کا ہو یا آخری کا ہو، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں رویت ہلال، کہتے ہیں نا، ہلال کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو، پہلی رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں. رویت کہتے ہیں دیکھنا، ٹھیک ہے جی. پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، پھر قمر کہتے ہیں، اس طرح کر کے پھر بدر کہتے ہیں جب 14ویں رات کا ہو جائے. مختلف اسماء ہیں اس کے. عربی زبان میں جو توسع ہے نا وہ بڑا ہی حیران کن ہے. ہاں، لوگ منہ ٹیڑھا کر کے بیچارے انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو توسع، جو وسعت عربی زبان میں رکھی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. صرف اونٹ کے 6000 نام ہیں. بتائیں، وہ بندہ یاد کر لے گا اونٹ کے 6000 نام ہیں، اتنے سارے نام اس کے، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب کچھ لوگوں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا چاند کے بارے میں، چاند ہلال کے بارے میں، پہلی رات کے چاند کے بارے میں، ہلالوں کے بارے میں سوال کیا. یہ اہلہ جو ہے نا یہ ہلال کی جمع ہے. اہلہ کس کی جمع ہے؟ ہلال کی جمع ہے. ان کا جو سوال تھا وہ تھا علم حید کے متعلق. انہوں نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں، یہ چاند جو ہے یہ گھٹتا بڑھتا ہے، سورج تو ایسا نہیں کرتا. سورج تو ایک ہی جیسا رہتا ہے، کبھی وہ سورج چھوٹا بڑا ہو جائے، وہ تو ایک جیسا رہتا ہے. یہ سوال، اور یہ یسألونک عن الأہلہ کے تحت مفسرین نے یہ بھی صورت ذکر کی ہے کہ ان کا یا تو یہ سوال تھا یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے چاند، سورج تو نہیں گھٹتا بڑھتا. یہ پہلے دن جب نکلتا ہے تو بالکل ہلکی سی کمان کی طرح ہوتا ہے، پھر بڑھتا 14ویں رات کو یہ بدر کی طرح ہو جاتا ہے، 14ویں رات کا چاند پورا ہو جاتا ہے، جوانی میں پہنچ جاتا ہے، پھر اس پہ زوال شروع ہوتا، چھوٹا ہوتا وہ آخری راتوں میں پھر ویسا آ رہتا ہے جیسا پہلے تھا جی. پھر 1-2 رات کے وقفے کے بعد پھر ویسی صورت ہو جاتی ہے اس کی. تو یہ سورج میں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ چاند میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال یہ مفسرین نے بیان کیا، اور دوسرا یہ بیان کیا کہ ان کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سورج جو ہے وہ اپنے چکر پورے کرتا ہے اس طرح یہ چاند کے کیوں نہیں ہوتے جی؟ جس طرح اس کے ہوتے ہیں اس طرح اس کے کیوں نہیں ہوتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے ان کو جو اس کے اندر رب تبارک و تعالی نے حکمت رکھی تھی وہ بیان فرمایا. میں کہ وہ تمہارا کام نہیں ہے وہ پوچھنا، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم یہ پوچھو کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے جی، چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا رہتا ہے، سورج تو ایسا نہیں ہوتا. یہ تمہارا کام نہیں ہے جی. کتنی لطیف بات ہے، کتنی مزیدار بات ہے. سوال کوئی ہو لیکن خالق اور مالک جو کہ حکیم مطلق ہے جواب وہ دے رہا ہے جو ان کے نفع کا ہے. کیسی بات ہے؟ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بندے کو پوچھنی وہی بات چاہیے جو اس کے عمل کے متعلق ہو، جس پر وہ عمل کرے وہ پوچھنی چاہیے. ایسی بات پوچھے ہی نہ جو اس کے نہ اس کے عقیدے کے متعلق ہو نہ اس کے عمل کے متعلق ہو. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اس آیت مبارکہ نے واضح کر دیا. رب نے جواب کیا دیا انہیں جی، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قل ہی مواقیت للناس والحج، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ فرما دیں یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے مقررہ وقت ہے. میں چاند جو ہے یہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے. اب یہی کام جو ہے وہ سورج کے متعلق ہوتا
ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہماری کئی ساری عبادات جو ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، کئی ساری ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. اگر اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہوتا تو بتائیں سورج تو چھوٹا بڑا ہوتا نہیں. اب چاند جو ہے، چاند میں تھوڑی سی دلچسپی رکھنے والا بندہ بھی نا، وہ بھی اندازہ لگا لے گا کہ چاند کیا تاریخ ہے، بھول بھی جائے تو جی یہ اندازہ لگا لے گا چاند کی کیا تاریخ ہے. اگر بھول بھی گئے ہیں سارے کے سارے، 4 دن انتظار کریں، سورج چاند پھر نکلے گا، پھر سے تاریخ شروع ہو جائے گی، پھر پتہ چل جائے گا بھی کون سی تاریخ ہے. مہینے کا تعلق بھی اسی کے ساتھ، چاند کا تعلق بھی اسی کے ساتھ، یہ تاریخ کا تعلق بھی اسی کے ساتھ. اب سورج کے ساتھ جو ہے نا وہ تاریخوں کا تعلق جوڑا جائے، جیسے شمسی مہینے اور قمری مہینے کہلاتے ہیں، وہ تعلق اگر سورج کے ساتھ جوڑا جائے تو سورج سے ہر بندہ جو ہے وہ تاریخ اخذ نہیں کر سکتا، ہر بندہ تاریخ اخذ نہیں کر سکتا. اس کے لیے بہت زیادہ ریاضی پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ پڑھے گا. اور آج کل تو ویسے نظام جو ہے آپ کو پہلے پتہ ہے، وہ پہلے بزرگ جو ہوتے تھے وہ 5 20 100 کہہ کے جلدی چھوٹ جاتے تھے. آج والے کیلکولیٹر نکالتے ہیں یہ بھی حساب کرنے کے لیے. جن بیچاروں کو 97 98 کا فرق نہیں معلوم کہ وہ 97 98 کہتے ہیں 5 اور 7 97 ہوتا ہے. جن غریبوں کو یہ نہیں پتا وہ حساب لگائیں وہ کیسے حساب جوڑتے، وہ ہر بات پہ کیلکولیٹر اٹھاتے ہیں. اور ہر بندہ جیب میں کیلکولیٹر رکھتا تاریخ نکالنے کے لیے، یا جنتری رکھتا جیسے آج کل ہوتا ہے، جنتری ہوتی ہے وہ جنتری رکھتا جیب میں جناب، یا کیلنڈر اٹھائے رکھتا ہر وقت وہ. تو یہ بات انتہائی دقت والی ہے. تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا جو نظام ہے نا وہ مہینوں کا، تاریخوں کا، لین دین کا، وہ سارے کا سارا چاند کے حساب سے ہونا چاہیے. اور افسوس یہ ہے کہ اس کا استعمال ترک کرنے کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کو ہی مہینوں کا معلوم نہیں ہے. مسلمانوں کو یہ اسلامی مہینے کون سے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج جو ہے یہ بھی نہیں پتا ان کو کہ نہیں ایسا. ہاں باقی سارا یاد ہے، آج اتنی مارچ ہے، آج فلانی مارچ ہے، آج فلانا مہینہ، آج فلانا مہینہ، آج فلانی تاریخ ہے، فلاں تاریخ ہے، سب یاد ہوگا. لیکن اپنا اسلامی مہینہ نہ مہینہ یاد ہوتا ہے نہ تاریخ یاد ہوتی ہے. افسوس تو یہ ہوا کہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہے نا، جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، عوام تو بہت ہے نا جو مذہبی مولوی ہے نا، وہ بھی اپنے ہاں تاریخ اسلامی کو نہیں آنے دیتے. ان کے اشتہار بھی چھپیں گے تو انگریزی تاریخوں کے ساتھ، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ ذہن میں رہے شرعی مسئلہ. پوری دنیا کے مسلمانوں پر چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ حج منسلک ہے، اسی کے ساتھ روزہ منسلک ہے، اس کے ساتھ عیدیں منسلک ہیں، اس کے ساتھ باقی ساری چیزیں جو ہیں ہماری وہ ساری کے ساری اسی کے ساتھ منسلک ہیں. اگر یہ ہمیں تاریخیں ہی یاد نہ ہوئیں تو بتائیں وہ عبادت کیسے بجا لائیں گے ہم، ان کو کیسے پورا کریں گے ہم؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ مومن جو ہے وہ کوشش کرے کہ اپنی تاریخ اسلامی جو ہے نا اس کو یاد رکھے. رب تبارک و تعالی نے انہیں کیا جواب دیا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہی مواقیت للناس والحج، بھائی یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے مقرر کیے ہوئے وقت ہیں جی ہیں. اور حج جو ہے وہ بھی تو لوگوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. یہاں صرف حج کا نام لیا ہے، باقی روزے بھی اسی کے ساتھ منسلک ہیں جی، قربانی بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے، ساری چیزیں اسی کے ساتھ منسلک ہیں. رب تبارک و تعالی یعنی ایک بات کا ذکر کر کے باقی ساری اسی کے ضمن میں آ گئی، باقی ساری اسی کے ضمن میں آ گئی ہیں. تو للناس جو فرمایا، حج بھی، روزہ بھی، عبادت بھی، باقی ساری وہ بھی اسی کے ساتھ منسلک ہیں، حج کے تحت آ گئی تھی. لیکن یہ للناس کا لفظ کیوں آیا؟ یعنی یہاں پہ رب تبارک و تعالی نے 2 چیزیں ذکر فرما دی. ایک وہ ہے جو رب کی طرف سے متعین ہے، اور ایک وہ ہیں چیزیں جو بندے خود متعین کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بندے نے طلاق دے دی، اب عدت جو ہے وہ تو بندوں نے شروع کر رہی ہے نا کہ نہیں؟ طلاق جب دے گا عدت شروع ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کا حساب بھی چاند کے حساب سے رکھا جائے گا جی. اور بھی بہت ساری چیزیں، جیسے مثال کے طور پر قرض دینا لینا ہے کسی کو، یا سودا کسی سے لینا ہے، یار چاند کی فلاں تاریخ کو دوں گا میں تجھے، یہ للناس کے تحت آ جائے گا. جتنی بھی غیر معین چیزیں بندے خود متعین کرتے ہیں وہ ساری کے ساری للناس کے تحت آ جائیں. اور جتنی عبادات رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں وہ والحج کے تحت آ جائیں. سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے جی ان کا ایک بڑا ہی اہم مسئلہ تھا کہ عرب لوگ جو تھے مشرکین جاہلیت کے لوگ، حج وہ بھی کرتے تھے لیکن ان کا طریقہ مختلف تھا جی.
اس آیت مبارکہ کے اندر جس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے لیے ایک مرتبہ گھر سے نکل گئے، اب کوئی ضرورت پڑ گئی گھر واپس آنے کی، کوئی چیز اٹھانی ہے بھول گئے، ہو جاتے ہیں نا عموماً لوگ جاتے ہوئے بھول جاتے ہیں کوئی چیز، پھر واپس آتے ہیں اٹھانے کے لیے، تو کوئی چیز بھول جاتے ہیں واپس آتے تھے لینے کے یا حج کر کے واپس آتے تھے، دونوں صورتوں کے اندر گھر میں داخل ہوتے ہوئے دروازے سے نہیں آتے تھے، دروازے سے نہیں آتے تھے، یا تو پیچھے سے دیوار پھاڑ کے اس کے سوراخ سے اندر آتے تھے یا پھر سیڑھی رکھ کے اوپر سے چھلانگ لگا کے پھر آتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور اس کے پیچھے منطق کیا تھی، سوچ کیا کار فرما تھی کہ ان کو مجبور کرتی تھی دروازے سے نہیں آنا، وہ یہ سوچ رکھتے تھے جب بندہ حج کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے نا اس کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، گناہ سے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے جس دروازے سے ہم گناہ لے کے نکلے تھے اب گناہ سے پاک ہو کے آئے ہیں اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے بندہ جب خدا رسول کی شریعت کا دامن چھوڑ دے نا تو پھر اس بندے کا تقوی بھی کتے والا بن جاتا ہے، وہ پھر قلعہ بھی تقوی بن جاتا ہے۔ اب ایسی باتیں، اب یہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے ہاں یہ بھی سوچ جو تھی نا کہ کعبہ شریف کا طواف ننگے ہو کے کریں گے، بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے، لیکن انہوں نے فرق یہ رکھا تھا کہ مرد جو ہیں وہ دن کو ننگے ہو کے کریں گے، عورتیں رات کو، اتنا فرق ضرور رکھا تھا انہوں نے۔ یعنی یہ جو 8 مارچ والے ہیں یہ ان سے بھی بڑے کمینے نکلے ہیں، انہوں نے بھی عورتیں بے لباس کی تھی تو رات کو کی تھی، انہوں نے دن کو کر دی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ طواف جو ہے نا اگر ہم کریں جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں تو ان کپڑوں کو پہن کر طواف کریں، ہم تو انہی کپڑوں میں گناہ کرتے رہیں، اب گناہ والے ناپاک کپڑے طواف میں استعمال کرنا، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، توبہ توبہ توبہ، یہ انتہائی گناہ ہے۔ لہذا رب کے سامنے بھی جائیں تو گناہ والے کپڑے پہن کے نہ جائیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ بے لباس ہو کے جائیں۔ بتائیں کہ بندہ پاگل ہو جائے، شریعت کا دامن چھوڑ دے تو پھر اس کو تقوی بھی ایسا سوچتا ہے کہ نہیں، ہاں تقوی بھی اسے پھر ایسا سوچتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا جواب دیا جی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، میں یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھر سے پچھواڑے کی جانب سے آؤ، تم اپنے گھر سے پچھواڑے کی جانب سے آؤ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ بندہ پرہیزگار بن جائے، بندہ پرہیزگار بن جائے، یہ نیکی ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اس آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم اپنے دروازوں سے گھر میں داخل ہوا کرو۔ اگر بظاہر دیکھا جائے مثال کے طور پر کہ گھر کے پچھلی جانب سے، پچھواڑے کی جانب سے گھر میں داخل ہونا یہ کوئی شرعاً ممانعت نہیں تھی، شریعت نے منع نہیں کیا تھا، یہ ایک مباح کام تھا، لیکن جب انہوں نے اسے نیکی سمجھا اور اسے فرض واجب کا درجہ دے دیا تو شریعت پاک نے اسے منع کیا، شریعت پاک نے اسے منع کیا۔ ایسے ہی جیسے فجر کے فرضوں سے پہلے پانی پینا جائز ہے، منع ہے کہیں؟ جائز ہے نا، لیکن کوئی بندہ اسے واجب سمجھے، خود بھی پانی پیے، لوگوں پر بھی سختی کرے، اور پانی پیو بھی، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، جلدی کرو پانی پی لو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ اب کوئی بندہ ویسے پانی پی رہا ہے، شریعت منع نہیں کرے گی، نماز کا وقت ہے، جماعت کا ٹائم ہونے والا ہے، تم پانی پی رہے ہو، نماز سے پہلے پانی پی لے، شریعت منع نہیں کرے گی۔ ہاں اگر وہ اس کی تبلیغ شروع کر دے، اسے ضروری جاننا شروع کر دے، یہ کہے کہ جی یہ فرض واجب ہے، یہ پانی چھوڑنا نہیں چاہیے فجر کی نماز سے پہلے، تو اب شریعت مبارکہ اس کو منع کرے گی، اس سے دلیل کا مطالبہ کرے گی کہ یہ تم نے کہاں سے نکالا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ جیسے انہوں نے کیا تھا کہ گھر کے پچھواڑے کی جانب سے آتے تھے، گھر کے پچھواڑے کی جانب سے آنا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اگر نیکی سمجھ لیں، اس کو رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کا باعث سمجھ لیں تو پھر شریعت منع کرے گی، پھر شریعت مبارکہ انہیں منع کرے گی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی جتنے بھی مستحب کام ہیں ان کو واجب نہیں سمجھنا چاہیے، واجب نہیں سمجھنا چاہیے، مستحب کام ہے، جیسے نماز کے بعد ذکر کرنا یہ مستحب کام ہے یا نہیں؟ لیکن صبح یہ قرآن پاک کا درس سننا، تفسیر سننا،
یہ واجب ہے. علم کا سیکھنا ہے نا، تو علم کا سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. قرآن پاک کو سیکھنا ہر مومن پر ضروری ہے کہ وہ سیکھے. لیکن آپ چونکہ یہاں رہتے ہیں، آپ کو یہاں درس قرآن ہوتا ہے روزانہ، تو آپ پر یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ روز سنیں. اب ہوتا کیا ہے، جمعے والے دن فرضوں کے بعد نماز پڑھنے کے بعد درود السلام پڑھتے نا کھڑے ہوئے، وہ پڑھنا مستحب ہے کہ نہیں سمجھے؟ وہ کیا ہے؟ مستحب ہے. بتائیں اتوار والے دن درس میں ہمارے کتنے بندے ہوتے ہیں؟ بہت کم ہوتے ہیں. کوئی پکڑتا ہے انہیں؟ ہاں جی آپ صبح درس میں نہیں آئے. وہ درس جو ہے وہ تو معمولی سمجھ کے چھوٹ گیا ہیں، لیکن کیا جمعے والے دن جو درود السلام پڑھتے ہیں وہ بھی چھوٹے گا؟ چھوڑ دیں تو کئی لوگوں کو اعتراض ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ یہ وہ چیز ہے جو شرعن واجب اور فرض نہ ہو، لوگ اسے اپنے عمل سے یا عقیدے سے واجب کر لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی چھوڑ بھی دی جائے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں چھوڑیں گے. بندہ مر جائے گا، جنازہ اس کا بغیر وضو کے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن کلخانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کبھی آپ نے دیکھا کسی کی کلخانی قضا ہوئی؟ نماز قضا ہو گئی. جو بندہ مرا ہے 60 سال کا تھا، 60 سال میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اس کی کلخانی قضا نہیں ہوگی. رب کا فرض چھوٹ جائے کوئی لعن طعن نہیں کرے گا، ہے یا نہیں؟ رب کا فرض چھوٹ جائے لعن طعن نہیں کریں گے، لیکن اگر مستحب چھوٹ جائے اس میں سارے لعن طعن کریں. جیسے مثال کے طور پر یہ ابھی میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، کم از کم مجھ سے کچھ 40-50 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے ناخن کاٹنے کے حوالے سے. ناخن کاٹنے بھائی، اب یہ ناخن کاٹنا، یہ ان دنوں کے اندر ناخن رکھنا جو ہے نا، ناخنوں کو بڑھتے رہنے دینا، یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ اور یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو بتائیں یار، جس طرح ہم مستحب پہ اتنا سختی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، کیا واجب پہ بھی عمل کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ ایک سوچ ہمارے ہاں داخل ہو گئی ہے یا نہیں ایسا؟ جب حکومت نے یہ کہا تھا نا کہ نمازیں جو ہے وقفے کے ساتھ پڑھیں، ہر طرف وقفہ آ گیا تھا، علاوہ اکا دکا مسجدوں کے پورے پاکستان کے اندر انہوں نے وقفہ نہیں کیا تھا، لیکن ہر طرف وقفہ ڈال دیا تھا انہوں نے. بوڑھے 50 سال سے اوپر والے مسجد میں نہ آئیں، ٹھیک ہے قبول ہو گئے. لیکن بتائیں ان حالات کے اندر بھی باقی سارے مستحب جو تھے وہ پورے ہوتے رہتے. یہ مولوی پیر مستحب پورے کرتے رہتے، لیکن فرض پہ سمجھوتا کر گئے تھے. فرض پہ سمجھوتا کر گئے لیکن مستحب پہ سمجھوتا نہیں کیا. انہیں اپنے جو لچھن تھے وہ سارے کرتے رہے. انہیں پتا تھا رب کا فرض چھوڑ دیں گے اس سے کیا ہوگا. انہیں پتا تھا اگر اور چھوڑ دے تو پھر پیسے آنے بند ہو جائیں گے، پورے سال کا خرچہ کیسے چلائیں گے. وہ جیسے کیسے کیا ضرور ہے انہوں نے. جیسے حکومت نے جناب اس وقت کالوں کی حکومت تھی، ہیں تو اب بھی کالے، ان سے بھی کالے. مسجدوں میں وقفے ڈال دیے لوگوں کو، اور وہاں پہ کراچی کے اندر ماتم کروایا جا رہا ہے، بالکل بندہ بندے کے ساتھ مل کے کھڑا ہوا تھا، وہ سب حلال ہو گیا. اب ہوتا یہی ہے. اچھا انہوں نے بھی وقفہ کیا تھا، کالوں نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے وقفہ کر لیں نماز میں، وہ بھی کھلے ہو گئے تھے. رب کا فرض جہاں آیا وہاں سمجھوتا کر گئے، لیکن جہاں پہ اپنے مستحب آئے جن کو انہوں نے مستحب بنا رکھا ہے، اگرچہ وہ بدعت سیئہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گناہ والا کام ہی کیوں نہ ہو، اس میں وقفہ نہیں ہے. یہ ایک مزاج بن گیا ہمارے ہاں. جو چیز ایک مباح تھی، جیسے پانی پینے کی میں نے مثال دی آپ کو، پانی پینا مباح ہے شرن، یعنی کہ اس کا نہ پینا گناہ ہے نہ پینا گناہ ہے، نہ پینا ثواب ہے اس وقت، نہ پینا اس وقت ثواب ہے، کچھ بھی نہیں، مباح ہے. بھائی کریں، شریعت مبارک نے اختیار دیا تمہیں، پی لو نہ پیو. تو بتائیں جو شرع مبارکہ جو حکم واجب نہ کرے، جس چیز کو لازم نہ کرے، اسے بندہ آج خود لازم کرنا شروع کر دے. یہ ذہن میں رہے. اس سے جو ہے نا یہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ اکمال دین پر کھڑا ہے. دین کامل ہو گیا، دین کامل ہو گیا. رب تبارک و تعالی نے فرمایا عقل سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر پڑھ کے سنایا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دین میں نے پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے یہ دین میں نے پسند کیا ہے بطور اسلام. ہاں جی, تو آپ بتائیں بندہ کسی چیز کو پکڑ کے یہ بطور دین ثابت کرنے لگے یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے, بتائیں یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اب اس آیت مبارکہ کے اندر وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا نا, یہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا یہ بہت بڑے مسائل کا حل ہے, یعنی یہ اصول بیان کیا رب تبارک و تعالیٰ. رب تعالیٰ نے کہ تم اپنے دروازے سے آؤ, کیا کرو, اپنے دروازے سے آؤ, جو دروازہ ہے اسی سے آؤ, پچھواڑے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں, اجازت بھی نہیں ہے تمہیں, ضرورت ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے, اب اجازت بھی نہیں ہے تمہیں پچھواڑے سے آنے کی, کہ بندہ پچھواڑے سے آئے. کیوں بھائی؟ دیکھیں یہاں ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتایا جائے کہ چاند جو ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, یہ کیوں ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, تم اپنے دروازے سے آؤ, یہ کام ہی نہیں ہے تمہارا پوچھنا. مطلب کیا ہے, کرنے والا کام کرو, یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, وہ دروازے سے آؤ, کیا ہے جو تمہارا کام ہے وہی پوچھو, جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہی پوچھو, جس کا تعلق تمہارے عقیدے کے ساتھ ہو, تمہارے عمل کے ساتھ ہو, وہ بات پوچھو. تم یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ وہ بھی میرے حبیب سے. اس سے ان کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں جی قرآن پاک تو سائنس کی کتاب ہے. انہوں نے پوچھا تھا یہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے, رب نے فرمایا نہ نہ نہ, یہ تمہارا کام نہیں, یہ تمہارا کام نہیں ہے پوچھنا. تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہ پوچھو کہ رمضان کے روزے کیسے شروع کرنے ہیں, عید کیسے کرنی ہے, افطار کیسے کرنا ہے. تم نے یہ پوچھنا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے, حج کے دن کون سے ہیں, حج کے مہینے کون سے ہیں, اور تم نے یہ پوچھنا ہے, وہ نہیں پوچھنا تم نے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, تم دروازوں سے آؤ, یہ چھوڑو. تم آج بھی جتنے مولوی ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں جو جن چیزوں کو شریعت مبارکہ نے واجب کیا ہے ان کے وجوب کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے چیزیں نکال کے ان کو واجب کیے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی رب کا حکم یہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور دروازوں سے آؤ, یہ کام نہ کرو. جن چیزوں پر کام کرنا ضروری ہے, آج جو دین کے دفاع کے معاملے میں دین پر جو چہار جانب حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کا جواب دینا ضروری ہے, اور مولوی پڑے ہوئے ہیں نہ کرنے والے کاموں میں, ان کو بھی رب کا حکم یہی ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور دروازے سے آؤ. تم بھی دروازے سے آؤ. تم پچھواڑے سے کیوں آتے پھرتے ہو؟ یعنی پچھواڑے سے آنا تمہارے نزدیک کوئی نفع مند نہیں, کوئی فائدہ نہیں, نہ ہی یہ تقویٰ ہے, نہ ہی یہ کوئی نیکی والا کام ہے. تم جو کام کر رہے ہو یہ نیکی والا کام نہیں ہے, یہ فضول کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہو, فضول بحث کر رہے ہو. تو اس لیے یہ جو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اللہ اکبر, اس کو اتنا کھولیں ایسے کھلتا جائے گا. دین کا ایک ایک اصول جو ہے نا, ہر جگہ پر آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو خرابی نظر آ رہی ہے, اس وقت یہ آیت مبارکہ بتائے گی کہ رب کا قرآن فرما رہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, تم اس کے دروازے سے آؤ, دروازے سے داخل ہو, تم یہ کام نہ کرو. تم یعنی کہ ہر بندے کے یہ ضروری کر دیا کہ وہی بات پوچھے جو اس کے نفع کی ہے, جس پر وہ عمل کر سکے, جس کو وہ اپنا سکے. ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہیں جن کا تعلق ان کے عمل کے ساتھ ہی نہیں ہے, جن کا تعلق ان کے عقیدے کے ساتھ ہی نہیں ہے. آج بحثیں چل رہی ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں. میں نے کہا وہ جو بھی تھے دنیا سے جا چکے, اب تیرے سامنے لاکھوں لوگ مرتد ہو رہے ہیں, تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھے حیرانگی ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے. اگلے دن ایک جگہ ایک گروپ ہے مولویوں کا, انہوں نے مجھے بھی شامل کیا ہوا ہے, اس کے اندر مولوی بحث کر رہے تھے فرعون مسلمان تھا یا کافر تھا. اب بتائیں جی, فرعون کہتے جی کلمہ پڑھ جاتے ہوئے دنیا سے کلمہ پڑھ گیا تھا نا, اس نے کہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا ہوں. یہ جاتے ہوئے کیا گیا تھا؟ تو کہتے ہیں دیکھیں جی وہ تو مسلمان تھا. میں نے کہا فرعون کو مسلمان ثابت کرنے سے تمہارا ابا نہیں بن جائے گا, فرعون ہی رہے گا. تمہارے لیے یہ ضروری ہے, تمہارے زمانے میں تمہارے موجود ہوتے ہوئے اتنے تم نام تمہارے ساتھ لگتے ہیں, پوری 5 سطروں کا نام لگتا ہے, عارف بلا اور فرانا دڑا اور یہ وہ یہ سارے نام تمہارے ساتھ لگتے ہیں. سراج الفقہا تو مفتی الفلاں تو مفتی زمان تو مفتی العصر, یہ سارے تمہارے ساتھ نام لگتے ہیں. محدث العصر بھی تم ہو, سارا کچھ تم ہو, لیکن یہ جو کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے چوریاں ہو رہی ہیں, تم کون سے چوکیدار ہو؟ تمہارے لیے حکم رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور تم دروازے سے آؤ. تم کس جانب گھومتے پھرتے ہو؟ کدھر تم نے سر پھنسایا ہوا ہے؟ فرعون مسلمان ہے یا نہیں, اس کا ایمان قبول ہے یا نہیں, اس پہ بات ہو رہی. بتائیں
اور پھر کچھ دن بعد پھر یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ جناب کافر جو ہیں یہ جہنم میں پڑے ہوں گے، پھر وہاں سے نکل کے جنت جائیں گے یا نہیں، یا ہمیشہ جہنم رہیں گے۔ کئی مولوی ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے ہمیشہ جہنم نہیں رہیں گے، کافر بھی بالآخر جنت چلے جائیں گے۔ میں نے کہا بتائیں بھائی رب کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ خالدین فیہا، آپ بتائیے ہمیشہ جہنم رہیں گے۔ تو میں نے کہا تو کون سا رحم دل آ گیا ایسا جو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف باتیں کرتا پھرتا ہے؟ تو بتائیں بھائی بات البیوت من ابوابہا، اب یہ لوگ جو نہ کرنے والے کام کر رہے ہیں، ان کا مزاج اس وقت کے مشرکوں کے ساتھ ملتا یا نہیں ملتا؟ پچھواڑے سے آتے، اس سے یہی بات بھی بہت بڑی ہے، جو بندہ رب رسول کی شریعت کا دامن چھوڑتا ہے نا، پھر رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے نہ کرنے والے کاموں میں پھنساتا ہے۔ انہوں نے رب رسول کی شریعت کو چھوڑا تھا تو حج کرتے ہوئے کیا کرتے؟ پچھواڑے سے آ رہے ہیں۔ یہ تقویٰ ہے بھائی، جس دروازے سے گناہ لے کے ہم نکلے ہیں، اب نیک پاک ہو کے اس دروازے سے ہم نہیں آئیں گے۔ جو کپڑے پہن کے ہم نے گناہ کیے ہیں، اب وہ کپڑے پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہوں گے، اب ننگے کھڑے ہوں گے رب کی بارگاہ۔ بتائیں بھی اچھا بھی افسوسناک اور حیران کن بات، واقعی جو بندہ پاگل ہوتا ہے نا اس کا تقویٰ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ تم وہ گناہ جو تم نے کیا تھا وہ کپڑے کے ساتھ تھوڑا کیا تھا، وہ تو تم نے اپنے جسم کے ساتھ کیا تھا۔ زنا کیا ہے تو وہ اعلیٰ زنا تیرے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو کاٹ کے پھینک۔ اگر تو نے چوری کی ہے ہاتھ کے ساتھ کی ہے، اگر تو رب کے سامنے چوری والے اعضاء یعنی کپڑے نہیں لے جاتا تو چوری کرنے والے ہاتھ کیوں لے جائے رب کی بارگاہ میں؟ ہاتھ کاٹ دے پھر تم کہ نہیں سمجھ آیا؟ چغلی کی ہے، جھوٹ بولا ہے تو زبان تیری گناہ کر رہی ہے نا، تو زبان کو کاٹ دے، تم کپڑے کیوں اتار رہا ہے؟ بتائیں بھی کتوں والا تقویٰ ہے یا نہیں؟ یہ کتوں والا تقویٰ ہے۔ تو یہی حال آج ہمارے لوگوں کا ہو گیا ہے، یہ بھی مزاج کے وہی لوگ ہو گئے ہیں، مزاج ان کا وہی بن گیا ہے کہ جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرنا، جو نہیں کرنے والا کام وہ کرنا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے سبحان اللہ یہ ارشاد فرمایا کہ نہ میں کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے جسے تم نیکی سمجھ رہے ہو۔ نیکی تو یہ ولکن البر من اتقى کہ بندہ بچ جائے، بندہ بچ جائے، پرہیزگاری اختیار کر لے، تقوی اختیار کر لے۔ رب نے ارشاد میں وَاتَّبَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم دروازے سے داخل ہوو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔